بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کے دن کا ہمارا ٹاپک کہانی نمبر 9 عقل مند بیوی کا ہے، اور آج ہم لوگ کہانی نمبر 9 پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ریڈنگ کرتے ہیں، ریڈنگ کی طرف آئیں۔ دوپہر اور چلچلاتی دھوپ گرمی شباب پر تھی۔ چلچلاتی تیز دھوپ گرمی شباب پر تھی۔ شباب جوانی کو کہتے ہیں، یعنی شدت میں گرمی پڑ رہی تھی، شدید قسم کی گرمی تھی۔ ایک بڑھیا لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی آئی اور ایک بزاز کی دکان پر بیٹھ گئی۔ بزاز عزیز طلبہ کپڑا بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ کپڑا بیچنے والے کی دکان پر آ کر بیٹھ گئی۔ دکاندار نے ہانپتی ہوئی بڑھیا کو پانی پلایا اور گاہکوں کو کپڑا اور دکھانے میں مصروف ہو گیا۔ بڑھیا بیٹھی رہی اور گاہکوں کی گفتگو سنتی رہی۔ گاہک چلے گئے تو بزاز نے اپنے نوعمر یعنی کم عمر ملازم سے کہا، یہ لو برقع گھر میں دے دینا اور کہنا کہ فلاں صندوق میں کپڑے کا ایک تھان رکھا ہے، وہ نکال کر دے دے، گاہکوں کو دینا ہے۔ تھان یعنی بہت زیادہ کپڑے کا مرکب، یعنی جس سے کپڑا اتار کر ایک بزاز یعنی دکاندار کپڑا بیچنے والا اتار کر کپڑا دیتا ہے۔ ملازم نے برقع لیا اور دکان سے نیچے اترا۔ بڑھیا بھی اٹھی اور چل دی۔ اب ملازم آگے آگے اور بڑھیا پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جو ہی دکان سے ذرا دور ہوئی تو اس نے ملازم کو آواز دے کر ٹھہرایا اور باتوں باتوں میں بزاز کا گھر دریافت کر لیا۔ اچانک بڑھیا کو کچھ یاد آیا۔ ملازم سے بولی، میرے اچھے بیٹے، میں تمہاری دکان پر اپنی نقدی کی پوٹلی بھول آئی ہوں۔ پوٹلی پرس، یہ پرانے وقتوں میں خواتین یا مرد بھی کپڑے کا وہ پرس استعمال کرتے تھے، وہ مخصوص قسم کا ہوتا تھا، اسے پوٹلی کہتے ہیں۔ ذرا دوڑ کر جاؤ اور لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور لے جائے۔ یہ برقع مجھے دو اور جلدی آنا، میں یہیں کھڑی انتظار کرتی ہوں۔ ملازم بڑھیا کی باتوں میں ایسا آیا کہ اس نے برقع بڑھیا کو دیا اور دکان کی طرف چل دیا۔ بڑھیا نے موقع غنیمت سمجھا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی بزاز کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ بزاز کی بیوی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، بڑی بھی، کیا بات ہے؟ بڑھیا نے کہا، یہ لو برقع تمہارے خاوند نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جلدی سے فلاں صندوق میں سے ایک تھان نکال کر دے دو، گاہک دکان پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ بزاز کی بیوی نے برقع لے لیا اور کہا، تو جانے کون ہے، میں تجھے تھان نہیں دوں گی۔ بڑھیا نے بتیرا کہا، یعنی بہت بار کہا کہ میں دکان سے آ رہی ہوں، ملازم مصروف تھا اس لیے مجھے ہی آنا پڑا، مگر بزاز کی عورت ٹس سے مس نہ ہوئے، یعنی بالکل اس نے اپنے موقف کو نہ بدلا، یعنی برقع دینے سے، وہ کپڑے کا تھان دینے سے انکار کر دیا۔ آخر بڑھیا نے کہا، تھان نہیں دیتی ہو تو برقع ہی دے دو، میں دکان پر دے دوں گی۔ بزاز کی بیوی نے کہا، برقع میرے خاوند نے بھیجا ہے، میں نے لے لیا ہے، اب میں تجھے نہ برقع دے سکتی ہوں نہ تھان۔ بڑھیا نے سوچا یہ فریب میں نہیں آئے گی، ملازم پہنچ گیا تو پولیس کے حوالے ہونا پڑے گا۔ چپکے سے بھاگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس روز سارے شہر میں ڈھونڈی پٹ گئی کہ ایک کٹنی شہر میں گھسی ہوئی ہے، یعنی ایک چورنی شہر میں آئی ہوئی ہے۔ تو اس سبق کا یعنی اس کہانی کا مورل لیسن، اخلاقی سبق، عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے، یا عقل کسی کی میراث نہیں ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملا ہے، کوئی بھی کسی قسم کی بات بغیر تصدیق کے مان لینا یہ عقل مندی نہیں ہوتا۔ ہر کسی کی بات پر اعتبار کرنا ضروری نہیں ہے، کسی کی بات سننے کے بعد اس کی تصدیق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کہانی میں ہم لوگوں نے دیکھا اس خاتون نے یعنی بزاز کی بیوی نے بغیر تصدیق کے اس کو وہ کپڑے کا تھان دینے سے اسی وجہ سے انکار کر دیا کہ میں نے تو پہلے کبھی اس کو دیکھا نہیں اور اس خاتون کو میں جانتی نہیں، یقیناً یہ کوئی دھوکے بازی ہو سکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، سنی سنائی باتوں پر یا بلا ضرورت کسی پر اعتبار کر لینا اندھا دھند، یہ انسان کو کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کے دن کا لیکچر۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کل ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔